بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو حلالن اصل حل یحل سے ہے، اس کا معنی ہے گرہ کھولنا، یعنی جس چیز کو جو چیز اللہ انسان کے لیے حلال کر دی گئی گویا ایک گرہ کھول دی گئی ہے۔ باڑا ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، جنگلہ ہے، آگے دروازہ بند ہے، گیٹ بند ہے، کھول دیا جاتا ہے، مال مویشی دوڑ پڑتے جا کے اپنے ماں، وہ جو بچے ہوتے جا کے اپنی ماں سے ملتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے کہیں پابندی سے کھول دیا جائے کسی چیز کو، گویا کہ حلال چیزوں کا مطلب ہے اللہ نے یہ چیزوں کا دروازہ مسلمان اور انسان کے لیے کھول دیا ہے اور پابندی ہٹا دی گئی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نجات 3 چیزوں میں منحصر ہے: حلال کھانا، فرائض ادا کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کی نجات کے لیے ان کا یہ منحصر، یعنی انہی میں بند ہے۔ جو حلال کھائے گا اللہ کے فرائض اس کے قبول ہوں گے اور اعمال قبول ہوں گے، عبادتیں قبول ہوں گی۔ اگر حرام کھائیں گے تو نمازیں قبول نہیں ہوں گی، عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، اور دوسرا دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرتا ہے یا رب مأکل حرام و مشرب حرام، کہ وہ ہر وقت کہتے ہیں اللہ میری دعا قبول کر، میری دعا قبول کر، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا۔ اور لفظ طیب کے معنی ہے پاکیزہ، جس میں شرعی حلال ہونا بھی داخل ہے اور طبعی مرغوب ہونا بھی، یعنی بعض چیزیں حلال تو ہیں، کھائی نہیں جاتی، ان کا مزاج نہیں، انسان کی طبیعت نہیں مانتی، اور بعض چیزیں ہیں جو ان کو کھانے کو دل کرتا ہے، اچھی لگتی ہیں۔ تو ایسی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں کہ جس کو بعض چیزیں بعض کو اچھی نہیں لگتی، بعض کو اچھی لگتی ہیں، دوسری چیزیں دوسرے بعض کو اچھی نہیں لگتی، بعض کو اچھی لگتی ہیں۔ تو کھانے کے حلال ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی چیزیں بھی ہونی چاہیے، بدبودار گندی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور کیا فرمایا ہے لوگوں، یہاں یہ تھا کہ بعض مشرکین بتوں کے نام جانور چھوڑتے تھے، بتوں کے نام جانور چھوڑتے اور ان سے منتفع ہونے کے کو اعتقاد کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ ان بتوں کی تعظیم کرتے یا ان جانوروں کی تعظیم کرتے تھے اور اپنے اس فعل کو حکم الہی سمجھتے تھے، اور موجب رضا حق اور وسیلہ تقرب اللہ بواسطہ شفاعت ان بتوں کے سمجھتے تھے۔ حق تعالیٰ اس باب میں خطاب فرماتے ہیں، اے لوگوں جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے حلال پاک چیزوں کی اور ان کی حلال اور پاک چیزوں کو کھاؤ اور حرام چیزوں سے بچو، اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ شیطان کیا کرے گا؟ شیطان تمہیں اپنے جال میں پھنسائے گا اور حرام کام کروائے گا۔ اور فرمایا شیطان کی اتباع نہ کرو کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی پہ کھڑا کرے گا تمہیں اور برائی کی طرف لے جائے گا، حرام کھلائے گا۔ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء، کیوں؟ وہ تو صرف برائی کا ہی حکم دیتا ہے، برے کاموں کا حکم دیتا ہے، والفحشاء اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء برے کاموں کا، والفحشاء بے حیائی کا، وان تقولوا اور اس بات کا حکم دیتا ہے تمہیں، ورگلاتا ہے، اٹھاتا ہے، ابھارتا ہے کیا؟ کہ تم وہ باتیں اللہ کے خلاف کہو جو تم جانتے نہیں ہو، اللہ کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ شیطان کے امر اور حکم کرنے سے مراد دل میں وسوسہ ڈالنا ہے، کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے قلب میں ایک شیطانی الہام اور اثر ہوتا ہے، اور دوسرا فرشتے کی طرف سے۔ شیطانی وسوسہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برے کام کرنے کے فوائد اور مصالح سامنے آتی ہیں، اور جو حق کو جھٹلانے کی راہیں کھلتی ہیں۔ اور الہام فرشتہ کا کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ خیر کی طرف، نیکی کی طرف، جو انعام اس نیکی اور خیر پر جو انعام ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، وہ اس کا وعدہ دلاتا ہے۔
اور حق کی تصدیق پر قلب کا مطمئن ہو جانا، یہ اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ سانڈ وغیرہ کہتے ہیں ان جانوروں کو جو بتوں کے نام پہ چھوڑے جاتے ہیں، یا کوئی جانور مرغا بکرا وغیرہ کسی بزرگ یا کسی غیر اللہ کے نام زد کر دیا جاتا ہے، اس کا حرام ہونا ابھی 4 آیتوں کے بعد وما احل بہ غیر اللہ کے تحت آنے والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس حکم کی جو اللہ نے نازل فرمایا، اتبعوا ما انزل اللہ، اس حکم کی، اس بات کی اتباع کرو، تابعداری کرو جو اللہ نے اتارا ہے، وہ کہتے نہیں بلکہ ہم تو تابعداری کریں گے اس بات کی جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ آبا و اجداد کو انہوں نے بت پرستی میں پایا ہے، بتوں کی پوجا کرنے میں پایا ہے، قبروں کی پوجا کرنے میں، قبروں کو سجدہ کرنے میں پایا، تو لہٰذا ان کے کہنے کا مطلب کیا، ہم بھی بتوں کو پوجیں گے اور جو ہے قبروں کو پوجیں گے وغیرہ، شرک کریں گے جو ہمیں اپنے آبا اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے والدین، اللہ پاک فرماتے ہیں اگرچہ ان کے ماں باپ یا والدین باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ولا یہتدون، سیدھے راستے پر بھی نہ ہو، پھر بھی انہیں کی مانیں گے۔ ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، یہ ان کی کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکار کے اور نہ ہی چلانے کی، یعنی جیسے کہ پتھر ہے، اب پتھر کو آپ پکارتے رہے، پتھر تو نہ سنتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے، تو کیا فرمایا کہ یہ تو اس کافر کی مثال ایسی ہے ان کی کہ اس آدمی کی طرح جو پکارے ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے کے اور چلانے کے، اور کچھ ان کو سمجھ ہی نہ آئے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، فرمایا بہرے گونگے اندھے ہیں جو وہ کچھ نہیں سمجھتے، ان کو کچھ عقل نہیں ہے، نہ یہ خود سمجھتے ہیں نہ جن کی تقلید کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ تو آبا اجداد جو تقلید اور اتباع کو اس لیے منع کیا گیا کہ انہیں نہ عقل تھی نہ ہدایت۔ ہدایت سے مراد احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح طور پر نازل کیے گئے۔ اب اگر بعض والدین ایسے جو نیک اور صالح ہیں، اللہ کے احکام پورا کرتے ہیں، پھر ان کی اتباع کرتے ہیں، جیسے ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کرتے ہیں، ادنا سے ادنا صحابی بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، 4 بڑے صحابہ خلفاء الراشدین، اور فرمایا وہ دین ہے، میرا دین وہ ہے اصل جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، تو ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہیں، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں۔ جاہلانہ تقلید اور ائمہ مجتہدین کی تقلید میں فرق کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مطلق تقلید ائمہ مجتہدین کے خلاف اس طرح کی آیت پڑھ دیتے ہیں وہ خود ان آیات کے صحیح مدلول سے واقف ہی نہیں ہے۔ امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت میں تقلید آبائی کے ممنوع ہونے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد باطل عقائد اور اعمال میں آبا و اجداد کی تقلید کرنا ہے۔ عقائد صحیحہ اور عقائد ساحلہ میں تقلید اس میں داخل نہیں ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں ان دونوں چیزوں کی وضاحت ہے۔ انی ترکت ملت قومی لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے جو ملت چھوڑی ہے، جو میں نے دین چھوڑا، کون سا والا؟ میں نے دین اور مذہب ان لوگوں کا چھوڑا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ البتہ میں نے اتباع کیا اپنے آبا اجداد، کون سے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب والد صاحب، دادا صاحب، پردادا، ان حضرات کی میں نے تقلید کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم کھاؤ وہ چیزیں جو رزق دی ہیں اللہ نے تمہیں، اس میں سے پاکیزہ کھاؤ،
ہم نے دیے، اللہ کہتے ہیں ہم نے جو دیے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اسی کے بندے ہو، اسی کی بندگی کرتے ہو تو اس کے شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ یہ پیچھے آیا کہ وہ آیت ہے جس سے اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پہ اگر کچھ ذبح کی جائے تو اس کا کھانا کیسا ہے۔ اچھا جی، اے ایمان والو تم کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا پاکیزہ، اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کے بندے ہو۔ اللہ نے جو حرام کیا تم پر، کیا حرام کیا؟ انما، اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور کا کھانا اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ تو چوتھی جگہ کیا ہے؟ چوتھی جگہ وہ جانور کھانا، اس جانور کا گوشت کھانا جو جانور اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اس کو کیا کہا؟ اس کو حرام قرار دیا اللہ نے، کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ پہ منتیں مانتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، ایسی جگہ جا کر جو کرتے ہیں وہ یہ حرام ہے اس کا کھانا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ ہاں، اگر کوئی بے اختیار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرے اور نہ ہی زیادتی، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، ساتھ مجبور کر دیا جائے۔ مجبوری سے کیا مراد ہے؟ بے تاب ہو جاوے بشرطے کہ نہ تو کھانے میں طالب لذت ہو، نہ قدر ضرورت اور حاجت سے تجاوز کرنے والا ہو۔ یعنی اتنا بھوکا ہے، اتنی مجبوری ہوگی اس کا کھانا کھانا کہ اگر نہیں کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، یہ بیمار ہو چکا ہے بھوک کی وجہ سے، تو بقدر ضرورت استعمال کرنے کی گنجائش ہے، اس میں حد سے تجاوز کرنے والا بھی بہت زیادہ نہ کھائے، نہ کہ اچھا دے کے ہے تو حرام، لیکن اچھا دے کے کھا رہا، مجبوری کے حد میں اگر کھاتا تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہے۔ یعنی اگر حد سے بڑھ گئے بھوک یا کسی نے مجبور کیا کھلانے پہ، ایسی جو ہے وہ مجبوری بن جائے تو پھر گنجائش ہے اس کی۔ آیت مذکورہ میں جیسے حرام کھانے کی ممانعت کی گئی، اسی طرح حلال طیب چیزوں کے کھانے اور اس پر شکر ادا کرنے کی ترغیب ہے، کیونکہ جس طرح حرام کھانے سے اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا ذوق جاتا رہتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، اسی طرح حلال کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اخلاق رذیلہ سے نفرت، اخلاق فاضلہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، گناہ سے دل گھبراتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب رسولوں کو یہ ہدایت فرمائی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم کیا کرو؟ پاکیزہ کھانا کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اس لیے جو ہے حرام سے بچنا چاہیے اور حلال سے۔ اب آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ مردہ کا کھانا تو ویسے جائز نہیں ہے۔ بندوق کی گولی سے شکار، یہ مسئلہ ہے، بندوق کی گولی کا شکار اس کا کیا حکم ہے؟ بندوق کی گولی سے کوئی جانور زخمی ہو کر قبل ذبح مر جائے تو وہ ایسا ہے جیسے پتھر یا لاٹھی مارنے سے مر جائے، جس کو قرآن کریم کی دوسری آیت میں موقوذہ کہا گیا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ ہاں، مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا جائے تو حلال ہو جائے گا۔ آج کل چونکہ بندوق کی ایک گولی نوکدار بنائی گئی ہے، اس کے متعلق بعض علماء کا خیال ہے کہ تیر کے حکم میں ہے، مگر جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی تیر کی طرح آلہ جارحہ نہیں ہے، بلکہ خارقہ ہے، جس سے بارود کی طاقت کے ذریعہ گوشت پھٹ جاتا ہے، ورنہ خود اس میں کوئی دھار نہیں جس سے جانور زخمی ہو جائے، اس لیے ایسی گولی کا شکار بھی بغیر ذبح کے جائز نہیں ہے۔ تو اب اور بھی اس میں اب دیکھیں، آج کل کو جو ہے مولانا فضل محمود صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا سرحد اور بلوچستان کے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسی بندوق کی گولی سے شکار کردہ جانور حلال ہے۔ اس کی انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ جیسے تیر ہے وہ اتنا نوکدار نہیں ہوتا کہ بالکل آگے چونچ کی سوئی کی طرح چونچ بنی ہو، بلکہ ہلکا سا اس میں موٹاپا ہوتا ہے۔ اس کے جب جانور حلال ہے، یہ جو گولی ہوتی ہے یہ بہت تیز دھاریدار ہوتی ہے اور یہ تیزی سے جا کر لگتی ہے، تو یہ جب تیزی سے جا کر لگتی ہے تیر سے بھی تیز ہے تو اس کا بھی حلال ہے۔ تو اس لیے جو ہے دونوں طرح کی گنجائش ہے، اگر کھا لیں گے تو بھی اس پہ حرام کا فتویٰ نہیں لگے گا۔
اور اگر نہ کھائیں گے تو بھی ایسا نہیں کہا جائے گا کہ یہ ضائع کر دیا حلال جانور کو.